الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 73 سے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، بیان کی جا رہی ہے ایک عجیب بات۔ مثل کا معنی مثال بھی ہوتا ہے اور عجیب بات بھی ہوتا ہے۔ بیان کی جا رہی ہے ایک عجیب بات، فاستمعوا لہ، بس غور سے سنو اسے۔ وہ کیا عجیب بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید سمجھانے کے لیے یہاں ایک مثال دی ہے، اور وہ چونکہ توحید کی بات تھی جو کہ سب سے اہم ترین بات ہے، اسی لیے کہا فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے وہ ایک مکھی، ذباب مکھی، لن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے وہ ذباباً ایک مکھی، ولو اجتمعوا لہ، چاہے اکٹھے ہو جائیں وہ اس کے لیے۔ اجتمعوا، اجتماع کریں، اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ یرحمک اللہ۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ چاہے سارے مل کے زور لگائیں، ایک ایک الگ الگ نہیں، چیلنج ہے، سارے مل کے کوشش کریں، وہ ایک مکھی بھی بنانے پر قادر نہیں ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر چھین لے ان سے مکھی، شیئن کوئی شے، کوئی چیز، لا یستنقذوہ منہ، تو نہیں چھڑا سکتے وہ اس چیز کو اس سے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کی کوئی چیز لے کے اڑے اپنے منہ میں، معمولی سا ذرہ، تو وہ سارے مل کے مکھی سے چھینی ہوئی اپنی چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، ان کا ایک مکھی پر بھی اختیار نہیں چلتا۔ تو تم ان کو پکارتے ہو، تم ان سے دعائیں مانگتے ہو، جو ایک مکھی نہیں بنا سکتے وہ تمہیں بیٹا کیسے دیں گے؟ وہ بیٹا کیسے بنا سکتے ہیں؟ جو ایک مکھی سے چھینی ہوئی ذرا برابر چیز واپس نہیں لے سکتے، وہ تمہیں روزی کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تمہاری مشکلیں کیسے دور کر سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی مشکل نہیں دور کر سکتے، وہ بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ اب جب اس قسم کی آیات قرآن مجید میں آتی ہیں تو جو قبر کے پجاری ہیں یا پیروں ولیوں کو، مردہ لوگوں کو پکارتے ہیں، وہ عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اس قسم کی جتنا آیات ہیں نا وہ ساری بتوں کے متعلق ہیں، ہم بتوں کو تھوڑا پکارتے ہیں۔ تو انہیں کہا جائے کہ کیا اس قسم کا چیلنج بتوں کو دیا جا رہا ہے؟ بت تو ویسے ہی پتھر ہیں۔ یہ جو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی بنانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، چاہے سارے اکٹھے ہو جائیں، بتوں کو تو یہ چیلنج ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہیں ہی پتھر۔ تو یہ چیلنج تو انسانوں کو ہو سکتا ہے، تو اسی لیے یہ بتوں کی بات نہیں۔ دیکھیں ایک اور جگہ ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں۔ اب اس کے متعلق کیا کہو گے کہ بتوں کو کہا جا رہا ہے؟ تو یہ محض عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو بتوں کے متعلق ہے۔ اب یہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ چھڑا نہیں سکتے، بتوں سے
یہ تو بتوں کے متعلق تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا پھر دیکھیں، من دون اللہ، تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا میں سارے نہیں آ گئے کیا؟ چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، وہ نبی ہوں، وہ پیر ہوں، جو ہوں، یا تو کہو کہ وہ اللہ کے سوا میں وہ نہیں ہے، تو جو اللہ کے سوا نہیں وہ پھر اللہ ہے، تو کیا پھر اللہ ہے وہ؟ اگر اللہ نہیں تو وہ اللہ کے سوا ہیں، تو اللہ کے سوا میں سارے آ گئے، تو یہ دھوکہ ہے بعض لوگوں کا۔ تو اب کتنا بڑی سادہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ ایک عام سے عام انسان، ایک ان پڑھ انسان بھی اگر اس آیت پہ غور کر لے تو اسے سمجھ آ جائے کہ اللہ کے سوا جن جن کو پکارا جاتا ہے وہ سب بے بس ہیں، لاچار ہیں، بے اختیار ہیں، وہ ذرا برابر بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی چیز پہ ان کا بس اور ان کا اختیار چلتا ہے۔ آیت کا ترجمہ پھر دیکھیں، اے لوگو بیان کی جا رہی ہے ایک عجیب بات، اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی، اگرچہ وہ اکٹھے ہو جائیں اس کے لیے، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز تو نہیں چھڑا سکتے وہ اسے اس سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طلب کرنے والا اور وہ جسے طلب کیا جا رہا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو مکھی کے حوالے سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے، مکھی کو طلب کرنے والا جو مکھی کے پیچھے ہے، اپنی چیز چھڑانے کے چکر میں ہے، وہ معبود ہو گیا، اور مطلوب جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ مکھی ہو گئی۔ تو طلب کرنے والا یعنی معبود وہ بھی کمزور ہے، اور جس سے چیز طلب کی جا رہی ہے، جو چیز چاہ کے لے اڑی، اس سے چیز طلب کی جا رہی ہے مکھی، وہ بھی کمزور ہے۔ جیسے مکھی کمزور ہے ویسے پیر کمزور ہے، ویسے معبود کمزور ہے، معبودان باطل دونوں ایک جیسے ہیں کمزوری میں۔ دوسرا معنی ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طلب کرنے والا اور طلب کیا ہوا۔ طالب طلب کرنے والا یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہے، اور مطلوب جس طلب کیا ہوا یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے، یہ معبود ہو گیا۔ اب یہ اور معنی جا بنا، تو فرمایا طلب کرنے والا، طلب کیا ہوا، پکارنے والا اور جس کو پکارا جا رہا ہے، دونوں کمزور ہیں۔ تو اب کمزور کو پکارے، کیا وہ اس کی سنے گا؟ کیا اس کے کام آئے گا؟ دونوں کمزور ہیں۔ اور یہ کیا سمجھ رہا ہے طلب کرنے والا کہ وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، وہ مجھے روزی بھی دے سکتا ہے، وہ میرا مشکل کشا ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، پتہ نہیں کیا کیا القاب دے رکھے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں کمزور ہیں۔ ایک اور جگہ کہا گیا ہے نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے فقیر ہو اللہ کے اور اکیلا اللہ غنی ہے۔ اے لوگو تم سارے اللہ کے فقیر ہو، نبی ہو تب بھی، ولی ہو تب بھی، بزرگ ہو تب بھی، عام انسان ہو تب بھی، تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ اب اگر ایک عام انسان کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو پکار رہا ہے تو قرآن کی اس آیت کی روح سے فقیر سے مانگ رہا ہے، اور کوئی فقیر جو خود بھیک مانگتا ہے، کوئی دوسرا فقیر اسے کہے جی مجھے اللہ کے نام پہ دے دے، وہ کہے گا بے وقوف ہے تو، میں تو خود فقیر ہوں، دوسروں سے مانگ رہا ہوں اور تو مجھ سے مانگنے آ گیا۔ تو اس سے مانگ جس سے میں مانگ رہا ہوں، سارے اللہ کے فقیر ہیں۔ اب کوئی اللہ کو چھوڑ کے کسی کو بھی پکارے تو فقیر کو پکار رہا ہے، وہ خود اللہ کا فقیر ہے، تو کیوں نہ اس سے مانگیں کہ جس سے وہ مانگ رہے ہیں جن کو تم پکارتے ہو۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طلب کرنے والا، طلب کیا ہوا۔ اچھا اس حوالے سے دو باتیں کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، خالق صرف ایک اللہ ہے۔ اس بارے میں ایک آیت ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ الرعد آیت نمبر 16 میں، قل هل يستوي الاعمى والبصیر،
آپ کہیں کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شرکاء بنا رکھے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا ہو کچھ، اور تخلیق مشتبہ ہو گئی ہو، پتہ نہ چلتا ہو اب پتہ نہیں اللہ کی پیدا کردہ چیز کون سی ہے اور ان کی پیدا کردہ چیز کون سی ہے؟ تو کیا تم نے جن کو شریک بنا رکھا ہے اللہ کا، کیا وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیدا کرنے کی طرح کوئی چیزیں پیدا کی ہوں اور اتنا ہو بہو اللہ کی طرح چیزیں بنائی ہوں کہ اب پتہ نہ چلتا ہو پتہ نہیں یہ چیز اللہ کی پیدا کرتا ہے یا فلاں بزرگ کی؟ ایسا ہے؟ جواب نفی میں ہے۔ ہر کوئی کہے گا نہیں، بزرگوں نے تو ایسی کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، سارے مانیں گے۔ تو پھر جب شرکاء ایسے نہیں تو پھر قل اللہ خالق کل شیء، پھر آپ کہہ دیں کہ اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہی اکیلا ہے، وہ غالب ہے، پھر اسی سے مانگو۔ یہ ایت ایک اسی حوالے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرتا ہے، یعنی یہ دعویٰ کرتا ہے میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے چلا ہے، حدیث کے لفظ کے مطابق ترجمہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے چلا ہے؟ اسے چاہیے ایک ذرہ تو پیدا کر کے دکھائے، یا ایک دانہ تو پیدا کر کے دکھائے، یا ایک جو تو پیدا کر کے دکھائے، جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے چلا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو یہ حدیث بتا رہی ہے صحیح بخاری کی کہ جن جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ گندم کا ایک دانہ نہیں پیدا کر سکتے، وہ جو کا ایک دانہ نہیں پیدا کر سکتے، وہ ایک ذرہ نہیں بنا سکتے، تو پھر کیوں ان کو پکارتے ہو؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے لوگ اتنا بے بسوں کو، بے اختیار اور عاجز لوگوں کو کیوں پکارتے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے ما قدر اللہ حق قدری، نہیں قدر جانی انہوں نے اللہ کی جس طرح اس کی قدر جاننے کا حق ہے۔ اصل انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، اصل انہوں نے اللہ کی عظمت اور جلالت کا پتہ نہیں لگایا، معرفت حاصل نہیں کی کہ اللہ کتنا طاقتوں کا مالک ہے، اس کی عظمت، اس کی جلالت کتنا ہے، انہوں نے اس بات کو جانا ہی نہیں، اسی لیے وہ اللہ کی بے قدری کر کے کمزوروں کو پکارتے ہیں، بے بسوں کو پکارتے ہیں، نہیں قدر جانی انہوں نے اللہ کی جس طرح اس کی قدر جاننے کا حق ہے۔ وہ کون ہے اللہ؟ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ البتہ بہت طاقتور ہے اور بہت غالب ہے، وہ بہت طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ بے بس نہیں ہے، اور وہ غالب ہے، اپنے ہر کام پہ غالب ہے، وہ جو چاہے اسے کر گزرتا ہے، اس کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدر ہے، عظمت ہے، اور انہوں نے اس بات کو جانا نہیں، اسی لیے وہ قوی اور عزیز کو چھوڑ کے وہ ضعیفوں اور کمزوروں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو اپنی توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔